وقت ایسا تھا کہ آپ کا عمر جب زیادہ ہوا تو ایک دن خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ خواب کے اندر آپ فرماتے کہ ایک مرغا آیا، انہوں نے مجھے 3 ڈنگ مارا تو مجھ جسم سے خون نکلا، اور پھر خود تعبیر فرمایا کہ لگتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے. کچھ دن بعد آپ فجر کی نماز پڑھا رہے مسجد نبوی کے اندر، گنجان صفیں ہیں، تو ان صفوں کے اندر ایک بندہ ایسا جو مجوسی تھا، غلام تھا. یہ کچھ عرصہ پہلے آیا تھا حضرت عمر فاروق کے بعد. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز، مجوسی تھا. یہ حضرت عمر کے پاس آیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی شکایت لگانے کے لیے کہ حضرت دیکھو وہ مجھ پر جناب ظلم کرتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، پیسے کم دیتا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تیرے اندر کیا کیا کمالات ہیں. کہا میرے اندر یہ کما، میں ترکھان بھی ہوں، میں جناب یہ ویلڈنگ کا کام بھی کرتا ہوں، اور میں جرند بھی بناتا ہوں جو گاؤں کے اندر ہوتا ہے پتھر کا، وہ بھی میں چکی بھی بناتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جتنے تیرے اندر کام ہے اس اعتبار سے وہ تو آپ کو جو پیسہ دے رہا ہے وہ تو مناسب ہے. کہا آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے بیت المال کے لیے ایک چکی بنا دے، میں آپ کو اس سے بھی زیادہ معاوضہ دوں گا. تو اس بدبخت نے اس وقت امیر المومنین کے سامنے کنائی الفاظ میں قتل کی دھمکی دی. کہا عمر میں عنقریب آپ کے لیے ایسے چکی بناؤں گا جس کی شہرت مغرب سے لے کر مشرق تک ہوگی. یہ کیا کہ وہ مجوسی تو غلام چلا گیا. حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھا اس بندے نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے ڈالا. صحابہ نے کہا یا امیر المومنین اس کو ابھی گرفتار کر لیتے ہیں. کہا اس نے ابھی تک تو مجھے قتل تو کیا نہیں ہے، تو جرم سے پہلے ہم اس کو کس طرح گرفتار کر سکتے؟ کوئی گرفتار نہیں. بہرحال 27ویں یا 28ویں ذی الحجہ کا دن تھا، فجر کی نماز کے لیے کھڑے تھے. تو یہ بدبخت ایک تلوار جس کو زہر کے اندر ملا کر کے لے کر اب نیچے رکھا تھا چادر کے نیچے، حضرت عمر فاروق مصلی رسول کے اوپر نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس نے پیچھے نماز کی حالت کے اندر حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا. اور حملہ کرنے کی صورت کے اندر یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق جب گرنے لگا تو آپ نے اشارہ فرمایا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھا کہ نماز پڑھائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آگے ہو کے نماز جلدی جلدی پڑھائے. اور یہ بدبخت حملہ کر کے جب بھاگنے لگا، چونکہ صفیں بڑے گنجان تھی، یہ نکل نہ سکا، یہ جو بھی سامنے آتا یہ اس تلوار سے وار کرتا تھا. تیسری چوتھی پانچویں صف کے اندر جناب صحابہ نے ان کو پکڑا، تو اس بدبخت نے اپنے آپ کو اسی خنجر سے مردار کر دیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں وجہ یہ تھا کہ یہ ایک سازش تیار تھی ایران سے. اس وقت ایران سپر پاور تھا، اور حضرت عمر فاروق نے ان کو جناب ان کو ایسا رکھا ہوا تھا کہ ان کے روب سے وہ تو خائف تھے. انہوں نے اس مجوسی غلام کو حضرت عمر فاروق کی شہادت کے لیے تیار کیا تھا، اور اس کو معلوم تھا اگر مجھے زندہ پکڑا گیا تو یہ جو راز میں لے کر آئی یہ راز کھل نہ جائے، اس لیے اس بدبخت نے اپنے آپ کو اسی تلوار سے مردار کر دیا. جب حضرت عمر فاروق کو ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا؟ تو کسی ساتھی نے کہا امیر المومنین آپ پر فلان مجوسی غلام نے. تو حضرت عمر فاروق نے اس وقت کہا تھا کہ فزت برب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم آج عمر کامیاب ہو گیا کہ عمر کے خون کے اندر کوئی مسلمان ملوث نہیں ہے. اور پھر اپنے بیٹے کو بلایا، کہا عبداللہ میرے قریبا، اس کو وصیت کی، اور 6 رکنی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان 6 بندوں نے اپنے خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے. اور پھر اپنے بیٹے کو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جا کہ میری ماں کو کہنا کہ عمر تمہارا بیٹا درخواست کرتا ہے کہ میں جو جگہ، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جو جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک روزہ مبارک ہے، 7 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں ایک جگہ خالی ہے، کام درخواست یہ کرے کہ یہ جگہ آپ کی ملکت ہے، آپ کا حجرہ ہے، تو یہ اگر آپ مجھے اپنے بیٹے کو دے دیں. یہ میرا آرزو ہے کہ زندگی ان کے ساتھ گزر گئی تو موت کے بعد بھائی میں ان کی رفاقت نہیں چھوڑنا چاہتا. جب حضرت عبداللہ اماں کے پاس کیا تو
تو یہ بتایا تو حضرت عماں نے کہا کہ یہ تو جگہ میں نے اپنی لیے رکھی ہے، لیکن آج میں نے عمر کے لیے انکار نہیں کرنا۔ اس لیے نہیں کرنا کہ عمر نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب سارے منافقین نے میرے اوپر تہمت لگایا، جب اللہ کا نبی پریشان ہوا، صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ عائشہ کے بارے میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ تو جب عمر کی باری آئی تھی تو عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے یہ بتاؤ کہ اماں عائشہ کے ساتھ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا رب کی مرضی سے؟ کہا عمر میں تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو نکاح کیا تھا تو رب کی مرضی سے کیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ پھر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس عورت کو گھر سے نکالے جب تک رب نہیں چاہتا۔ وہ کہا یا رسول اللہ یہ تو منافقین ہے، یہ تو بدبخت لوگ ہے، تمہارا جسم کو اللہ نے اتنا پاک کر دیا ہے کہ گندی مکھی آپ کی جسم پہ نہیں بیٹھ سکتی، وہ رب اتنا غیور ہے کہ وہ کوئی گندی عورت تمہارے گھر میں لائے گا۔ ان بدبختوں نے اماں کے اوپر تہمت لگائی۔ کہا یا رسول اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اپنی تلوار سے ان کی گردن نکالوں۔ کہا اس وقت میرے اس بیٹے نے میرے ساتھ دیا تھا، اس لیے میں اپنی اس جگہ کو اپنے اس بیٹے کے لیے وقف کرتی ہوں۔ یہ پیغام حضرت عبداللہ ابن عمر لے کر اب حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور کہا بیٹا یاد رکھو اب تو میں زندہ ہوں، جب میرا جسم سے روح نکل جائے، جب مجھے کفن آپ دو گے تو کفن دینے کے بعد جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے حجرت کے سامنے روزوں کے سامنے وہاں میرا جنازہ رکھنا، ایک دفعہ پھر جا کے اجازت طلب کرنا۔ اگر اماں نے اجازت دیا تو مجھے دفن کر دینا، اگر نہیں دیا تو جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ اجازت دوبارہ مانگنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اماں کے دل کے اندر کوئی بات ہوئی ہو کہ امیر المومنین ہے اجازت طلب کرتا ہے، میں کس طرح نہ دوں، یعنی اس طرح کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مبارک لحد وہاں رکھا اور پھر اماں کے پاس کیا۔ اماں نے کہا میں نے اجازت دے دیا، یہ جگہ میں اپنے اس بیٹے کے لیے وقف کرتی ہوں، مجھے کہیں جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا جائے۔ تو عرض یہ تھا حضرت عمر فاروق کا اہل بیت کے ساتھ اتنا احترام، اتنی محبت کہ وہ جگہ اس کو دینے کے باوجود دوبارہ پوچھے، اجازت مانگا۔ وہاں یہ باتیں کہنا بدبخت لوگ کہ حضرت عمر فاروق نے العیاذ باللہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ زیادتی کی، اہل بیت کے ساتھ یہ زیادتی کی۔ بھائی یہ وہ باتیں ہیں جو اہل بیت کی محبت میں بغض صحابہ، جس کے دل کے اندر صحابہ کا بغض ہوتا ہے، وہ اس بغض کو ظاہر کرتا ہے، کبھی اہل بیت کی محبت کے ساتھ، کبھی حضرت علی کی محبت کے ساتھ، کبھی کسی اور کی محبت کے ساتھ۔ مقصد ان کا محبت نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اس بغض کو ظاہر کرنا۔ اور